اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوات تسلیمات سے مختلف امتحان لیے ہیں، اور یہ امتحان لینا جہاں ان کے لیے آخرت میں سرخروئی کا باعث، آخرت میں بڑے درجات کا باعث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا باعث تھا، وہیں امت کے لیے سبق بھی تھا کہ اگر امتوں پر تنگی کے حالات، پریشانی کے حالات آئیں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے نبی تو سہولت میں زندگی گزار گئے، ہمیں مشقت میں چھوڑ گئے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشقتوں میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر جس کی زندگی نبیوں سے جتنی مشابہ ہوتی چلی جاتی ہے درجہ بدرجہ اس کے اوپر اتنی پریشانی کے تنگی کے حالات آتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کے اوپر پریشانی کے حالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان پر آزمائش ڈالی تو انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ اور کتنی آزمائشیں آئی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 30 امتحانات آئے ہیں، 30 امتحانات۔ سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ مومنون، ان میں ہر ایک میں 10 اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات کو شمار فرمایا ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور ترین ہیں وہ 4 امتحانات ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں لوگوں میں، اور بہت سارے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلی آزمائش آئی ہے وہ اپنے والد کو دعوت توحید دینا ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ بتوں کو تراشنے والے ہیں، بتوں کو بیچنے والے ہیں، بلکہ بتوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، وہاں عبادت کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکنے کے لیے جو عبادت گاہ بنائی گئی ہے اس کی یعنی حفاظت کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، خیر خبر رکھنے والے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت توحید دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کے مالک ہیں، کسی اور کے سامنے سر جھکانا یہ جائز نہیں، کسی اور کو معبود سمجھنا یہ نافرمانی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہ آیا، تو مجھے توحید کی دعوت دیتا ہے تو میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا کہ میں پتھر اکٹھے کروں گا اور تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور تمہیں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تو توحید کی بات قبول کرنے کی بجائے کوئی آگے سے دلیل طلب کرتے کہ ٹھیک ہے تو مجھے ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلا رہے ہو تو ان کے بارے میں میرے سامنے کوئی دلیل پیش کرو، دلیل نہیں مانگی ہے، بلکہ کیا آگے سے غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، اور ایسے ہی ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے جیسا کہ کہا تھا کہ پریشانی کے حالات میں ان کو چھوڑ دیا ہے، تنگی کے حالات میں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا ہے، بات سمجھانا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ نمرود اسے جا کر دعوت دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دنیا میں 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور کفار میں سے بخت نصر اور دوسرا نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے۔
یہ لفظ نمرود ہوتا ہے، نون پر پیش ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں نمرود، نون پر زبر پڑھتے ہیں، نمرود نام ایسا اس کا۔ اب یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا مجھے سجدہ کرو تمہاری خواہش پوری کروں گا، خواہش سے مراد تمہیں غلہ دوں گا۔ اب لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیسے کر رہا تھا کہ جتنا غلہ تم نے اکٹھا کیا ہے وہ سارا کا سارا غلہ مجھے لا کر دو، سارا غلہ اسے لے لیتا، اب دوبارہ چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو میں غلہ دے دوں گا۔ خواہش کیا تھی کہ لوگ مجھے سجدہ کرنے والے ہوں، لوگوں سے سجدے کراتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم خدا نہیں ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہیں، زندگی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو ساری کائنات پر تن تنہا مالک ہے، سارے کائنات کو وجود دینے والا، سارے کائنات کو چلانے والا۔ تو آگے وہ اسی انداز میں جواب دے رہا ہے، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں، وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتے ہیں، یہ کیسے زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے؟ کہنے لگا، پھر اس نے کیا کیا، دو آدمیوں کو بلایا جن میں سے ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس آدمی کو پھانسی دینی ہے، اس آدمی کو قتل کرنا ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو آزادی دینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں، لہذا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو زندگی دینی ہے یعنی اس کو آزاد کرنا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اسے قتل کر دیا جائے، اور جس کے بارے میں حکم ہو چکا تھا کہ قتل کر دیا جائے اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو الٹے دماغ کا ہے، اس کی بات سمجھ میں صحیح نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں ہی ساری کائنات پر مالک ہوں، تو لہٰذا تم ایک کام کرو، تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو تو میں تمہارے بارے میں کال اعلان کر دیتا ہوں کہ تم ہی خدا ہو۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہوا، مبہوت ہوا، کوئی جواب نہ دے سکا، اس دلیل کے جواب نہ دے سکا۔ تو پھر کیا حکم دے رہا ہے کہ آگ جلائی جائے۔ اب باطل کے پاس یہی دلیل ہے کہ وہ جب اس کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، یعنی حق کی مخالفت کرنے کے لیے اب کیا کرتے ہیں کہ مخالفت کو اتراتے ہیں۔ وہی ہوا کہ اس نے آگ جلائی اور لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، لوگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، اپنی بات سے آپ پھر جائیے۔ تو کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنی بات ان کے سامنے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں، تمہارے لیے وہ آگ جلانے کے لیے، آپ کو جلانے کے لیے وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، بہت بڑا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے، آپ کو جلا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل اطمینان سے ہیں، خاموش ہیں، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میرا ابراہیم یہ اپنے امتحانوں میں پورا اترنے والا ہے یا گھبرانے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ اب اس نے آگ جلائی ہے اور آگ اتنی جلائی کہ آگ کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ تو منجنیق شکل کے کوئی آلہ بنایا ہے جس میں بٹھا کر ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ تو اب جب پھینکا جا رہا ہے تو اس سے پہلے فرشتے آ رہے ہیں، آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، سارے فرشتے اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے نظام پہ مقرر فرمایا ہے، تو آپ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پانی کے نظام پہ مقرر فرمایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بارش برسا دوں، ساری کی ساری آگ بجھ جائے؟ ہمیں نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس نمرود کی روح جو ہے ابھی قبض کر لیتے ہیں، اس کو یہی موت آ جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
کہ میرا ابراہیم کیا کرتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کر ان سے اجازت لو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں بھیجا ہے، اپنی مرضی سے آئے ہو، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے بلکہ براہ راست آپ کو حکم دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے ہیں، جا کر اطمینان سے بیٹھے ہیں وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا ہے، راحت کا سامان کر دیا ہے۔ وہ تکلیف کی جتنے اسباب تھیں، تکلیف کی جو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ تکلیف پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف سے محفوظ رکھا ہے۔ ایمان تو دل کے اندر اترا ہوا ہو، توحید تو دل کے اندر اتری ہوئی ہو، ایسا یقین اللہ کی ذات پر ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا یقین دل کے اندر ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے، کسی اور کی طرف نہ ہو، اسباب کی طرف نہ ہو۔ اسباب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسباب پہ یقین ہو کہ میرے کام اس سے بنیں گے، ورنہ اسباب تو ہوتے ہیں لیکن کام نہیں بن پاتے، اسباب تو ہوتے ہیں کام نہیں بن پاتے۔ ایک آدمی کے سامنے غذا کے اعتبار سے کھانے بہت سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بیمار ایسا ہے بیچارہ کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بتا رہے کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ نے پینے کی چیز استعمال کوئی بھی نہیں کرنی۔ اب وہ کہہ رہا رات کو سونے تک جو ہے میں کوئی پینے کی چیز استعمال نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، ایسا مرض مجھے ہے۔ اب بتائیے کہ اسباب تو موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بیچارہ پی نہیں سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تصرف میں ہے، اسی ذات کا یقین دلوں کے اندر اترا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے۔